نماز کا کیا مقصد ہے؟ بہت سے مقاصد ہیں. سب سے بڑا مقصد اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی شکر گزاری کرنا. لیکن نماز کے میکنزم کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کیریکٹر ٹریٹس بنا رہا ہے ہمارے اندر. پیشنس سکھا رہا ہے نماز، صبر سکھا رہا ہے نماز، ہمیں ایک کمپوزر سکھا رہا ہے نماز، جو ہے ہمیں ڈسپلن سکھا رہا ہے. یہ تینوں گڈ کیریکٹر کے بڑے امپورٹنٹ ایٹریبیوٹس ہیں. اسی طرح دیگر آپ عبادات دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا وہ ہمیں گڈ ٹریٹس پیدا کر رہے ہیں. تو یہ ابن القیم کہتے ہیں کہ شریعہ ان اٹس انٹائرٹی اونلی کریٹس نوبل مورلز. شریعہ کا مقصد ہے نوبل مورلز کریٹ، کیونکہ انسان اچھے ہیں تو دنیا اچھی ہے. انسان کرپٹ ہے، انسان خراب ہے تو معاملات خراب ہو جائیں گے. اس لیے بہت ضروری. احادیث کی طرف آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، البر حسن الخلق. رائٹیسنس، البر کہتے ہیں نیکی کو، رائٹیسنس کو. رائٹیسنس از گڈ کیریکٹر. جیسے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا ایک سینٹینس بہت وائرل پچھلے دن ہوا، بہت خوبصورت بات، چھوٹا سا سینٹینس لیکن اس میں پورا ایک خزانہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھو اور آپ اس کی تکلیف کو فیل نہ کرو اور اس کی مدد نہ کرو تو آپ عابد تو ہو سکتے ہیں، حاجی تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نیک نہیں ہو سکتے. یہ نیکی نہیں ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کے چھوڑ دینا. تو یہ اسی سے معاشرہ بنتا ہے نا، کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں. تو رائٹیسنس نیکی گڈ کیریکٹر. اینڈ سن از وٹ ویورز ان یور ہارٹ. اور گناہ جو ہے وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. گناہ کی ڈیفینیشن ہے کھٹکنے والی چیز، کھٹک رہی ہے وہ چیز. اینڈ یو ہیٹ فار پیپل ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ اٹ. اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے، تو وہ گناہ کی ڈیفینیشن. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ کہیں مجھ سے گناہ تو نہیں ہو رہا. تو جو چیز کھٹک رہی ہے، ڈاؤٹ فل ہے، اس کو چھوڑ دیں. یہی ہے اس کا سلوشن، یہی ہے. پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، دا سرونٹ ول ناٹ ریچ دی ریالٹی آف تقوی until he leaves what wavers in his heart. صحیح بخاری میں ان کا قول ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ ایک انسان تقوی نہیں ریچ کر سکتا جب تک وہ اس کو بھی نہ چھوڑ دے جو اس کے دل میں کھٹک رہی ہے چیز. تقوی ریچ کرنا ہے تو پھر یہی بات ہے نا کہ ڈاؤٹ فل کو بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا. یہ آنسر ہے. بہت سے لوگ میوزک پہ سوال کرتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں میوزک حلال ہے کہ حرام ہے. چلو مان لو میوزک ڈاؤٹ فل ہے، آلدو اٹس ویری کلیئر کہ حرام ہے، لیکن مان لو ڈاؤٹ فل ہے، لیکن ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ آپ کے دل میں وہ چیز کھٹکتی ہوگی. آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ. آپ یوتھ سے پوچھ لیں. دیکھیں، جو چیز لوگ گانے سنتے ہیں، نماز میں وہ گانا ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. بہت سے نوجوانوں نے مجھے کہا وہ گانا ہمارے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے ایون نماز میں. تو یہ چیز کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ ایک چیز نماز میں خلل ڈال رہی ہے، آپ کے پرپز آف لائف میں خلل ڈال رہی ہے، آپ کے کانسیپٹس ڈسٹارٹ کر رہی ہے. گانے جو ہیں وہ صرف میوزک تو نہیں ہے نا، لیرکس بھی ہیں. لیرکس جتنی فلاسفی آف لائف ڈسٹرب کرتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی اور پرسنالٹی شیپ کہاں سے ہوتی ہے جو چیز ہم سن رہے ہیں اس سے. تو گانوں میں پوری پرسنالٹی شیپ ہوتی ہے انسان کی. تو اس لیے یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے. تو گڈ کیریکٹر از دی ریزلٹ آف اے پیور ہارٹ دیٹ از فری فرام اسپرچل ڈیزیزز لائک envy, malice اینڈ arrogance. گڈ کیریکٹر کے کچھ انڈیکیٹرز یہ ہمیں بتائے ہمارے اسلاف نے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ آپ کا دل جو ہے وہ قلبی بیماریوں سے پاک ہے. وہ قلبی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد. حسد جو ہے یہ جیلسی سے تھوڑا مختلف ہے، اس کو سمجھ لیں. جیلسی میں یہ ہوتا ہے کہ بس وہ ایک نیچرل ایموشن ہے، آپ اپنے بھائی سے جیلس ہو گئے، وہ نیچرل ہے، آ جاتا ہے. آپ کسی دوست سے جیلس ہو گئے، پرفیکٹلی آل رائٹ. حسد یہ ہے کہ آپ جیلس ہو کر یہ وش کرتے ہیں کہ یہ بندہ ڈسٹروائے ہو جائے. آپ میں وہ نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے کہ اس سے چیز ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے. یہ حسد ہے. اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، اور اس حسد کی وجہ سے وہ پہلا ایکشن حسد تھا، اس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کرتے گئے. ڈومینو ایفیکٹ، ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لیڈ کیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں. کیسے؟ حسد سے بات شروع ہوئی. حسد لیڈ دیم ٹو پلاٹ بیکم نیگیٹو، اور اس کے بعد قتل تک بات گئی کہ قتل کر دیں. وہ بھی دل میں آیا، لیکن خیر وہ ظاہر اللہ کے فیصلے کچھ اور تھے. پھر یہ کہ پھینک دیا کنویں میں. اس کے بعد جھوٹ بولا باپ کو جا کے. تو یہ گناہ پر گناہ، حسد باقی گناہ کروا رہے. تو حسد جو ہے بہت برا ہے انسان کے لیے. حسد سے پاک ہو اس کا دل. میلس سے پاک ہو. میلس سے نفرت. مومن نفرت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. نفرت سے اور بٹرنس سے اور وینجفلنس سے ہمیں اپنے دل کو کلیئر کرنا ہوگا. اور بہت سے ایسے حادثات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، اگر وہ ان حادثات کی صحیح انٹرپریٹیشن نہ لے تو وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے،
اس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے, وہ بٹر ہو جاتا ہے, وہ وینجفل ہو جاتا ہے, ڈسیٹفل ہو جاتا ہے, ریونجفل ہو جاتا ہے. اور اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو حادثات ہیں ان کی صحیح انٹرپریٹیشن بنا لیں, ان کا صحیح پرسپیکٹیو پا لیں. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو میلس, نفرت بہت بری ہے, انسان کو نیگیٹو بناتی ہے. اور ایروگنس, گڈ کیریکٹر میں ایروگنس نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایروگنس ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ بڑے گھبرا گئے, ان کا اے رسول اللہ ہم تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں, تو کیا وہ بھی ایروگنس میں آتا ہے؟ استری کے کپڑے بندہ پہنے, کبھی کبھی بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے کلف والے کپڑے پہن لیتا ہے, تو کیا وہ بھی ایروگنس ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہیں, ایروگنس از ریجیکٹنگ دا ٹروتھ. حق کو جھٹلانا یہ تکبر ہے, جبکہ حق واضح ہے. اور لکنگ ڈاؤن اپون پیپل, لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا, یہ ایروگنس ہے. تو اپنے دل کی صفائی اور اس کی ریویژن بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ تکبر دیکھے کہ کہیں میرے دل میں تو نہیں آ رہا کسی وجہ سے, اور اس کو کلین کرتا رہے. لوگوں کو لک ڈاؤن اپون کرنا, اور یہ بہت ضروری ہے. روڈ پہ بھی تکبر آ جاتا ہے. آپ کے پاس کوئی بڑی گاڑی ہے, آپ فل سپیڈ کے ساتھ چھوٹی گاڑی کے سامنے سے یوں گزار کے نکلتے ہیں, تو وہ میرے نزدیک وہ لکنگ ڈاؤن اپون پیپل. ٹھیک ہے, ایک وہ ایڈرینلین رش ہوتا ہے, لیکن اگلا جو ہے وہ فیل چھوٹا کر سکتا ہے نا. تو خیال کرنا چاہیے انسان کو, ایک ایک چیز پہ انسان کو خیال کرنا چاہیے, کیونکہ گڈ کیریکٹر میں پھر ایروگنس جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایروگنس جو ہے وہ کیا ہے, لکنگ ڈاؤن اپون پیپل اینڈ ریجیکٹنگ دا ٹروتھ. پھر ایک بڑی زبردست حدیث آتی ہے. اچھا, ایک اور بات بھی اسکالرس کہتے ہیں, اے پرسن ود گڈ کیریکٹر ہیڈ انٹیگریٹی اینڈ از ناٹ اوورلی اٹیچ ٹو ورلڈلی تھنگز ایٹ دی ایکسپینس آف رائٹس. گڈ کیریکٹر کا ایک اور انڈیکیٹر یہ ہے کہ بندے میں انٹیگریٹی ہوتی ہے. انٹیگریٹی سے مراد ہے کہ اس کی ویلیوز ہیں, وہ اپنی ویلیوز پہ پکا ہے. جیسے گڈ کیریکٹر کی ایک نشانی ہے کہ اگر آپ کو کوئی شراب آفر کرے, چاہے آپ پہ جتنا مرضی پریشر ہے, یا آپ کو ہینڈ شیک آفر کرے خاتون, جیسے ٹی وی یہ کرکٹ میچز میں ہوتا ہے, تو آپ وہاں سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں. یہ گڈ کیریکٹر کی نشانی, اسٹرانگ کیریکٹر کی نشانی ہے کہ میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. یا کوئی الکوہل کمپنی آپ کو سپانسر کرنا چاہے تو آپ انکار کر دیں کہ نہیں میں ہی نہیں کر سکتا. یا آپ کوئی جاب کر رہے ہیں, آپ کو کوئی ایسی ویب سائٹ ڈیزائن کرنے کے لیے دی جائے جس میں ظاہر ہے الکوہل پروڈکٹس ہوں گے یا کچھ اور ایسا ہوگا, تو آپ انکار کر دیں کہ اس کی میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. رزق دینے والی ذات اللہ ہے, وہ رازق ہے, اس نے مجھے رزق دینا ہے. تو رزق کا کنسیپٹ بھی بڑا مزے کا ہے, میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی. رزق لکھا ہے, متعین ہے. تو وہ ایک بابا جی گاؤں کے تھے, صحیح واقعہ, انہوں نے بڑے مزے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں کم اس لیے کھاتا ہوں تاکہ میری عمر بڑھ جائے, کیونکہ ظاہر ہے ایک بندے کے پاس 3 دن کا کھانا ہے, تو وہ اس کو اگر کم کھائے تو وہ 6 دن زندہ رہ سکتا ہے. تو یہ کم کھانا یہ بھی ایک حکمت کی بات ہے. تو رزق آ کر رہے گا, ظاہر ہے انسان کا جلدی کنزیوم کر لے گا تو ظاہر ہے کہ پھر عمر کم ہوگی. یہ اسلامی فلسفہ نہیں ہے, ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, وچ آف دا پیپل از بیسٹ, سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا, ایوری ون ہو از پیور آف ہارٹ اینڈ ٹروتھفل ان اسپیچ. وہ کہ جن کے دل پاک ہیں, جن کے دل پیور ہیں, اور جن کی اسپیچ سچائی پر مبنی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے who have the hearts of birds, جن کے دل جو ہے وہ, جن کے قلب جو ہے وہ پرندوں کی مانند. تو وہ مقصد تھا سافٹ ہارٹس, ویری سافٹ ہارٹس, پیارے دل, گرج نہ رکھنے والے, میلس نہ رکھنے والے. تو بہت ضروری انسان دل کی صفائی کرتا رہے. تو کہا وہ کہ جس کا دل بہت پیور ہے اور جو سچا ہے. They said truthful in speech we know, but what is a pure heart یا رسول اللہ؟ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے نبی کہ انسان سچا ہو, لیکن یہ پیور دل سے کیا مراد ہے, اس کو ذرا آپ اس کی تشریح فرما دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, it is a heart that fears Allah and is clean. قلب سلیم کا ذکر قرآن میں ہے. قلب سلیم کس کو کہا, کس کے دل کو کہا اللہ نے؟ قلب سلیم سورہ سواد میں غالباً حضرت ابراہیم کے دل کو. حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کا قلب سلیم تھا. تو قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جو پیور ہے, جس میں کوئی انوی, کوئی میلس, کوئی ہیٹرڈ نہیں ہے, اور شرک, بیسکلی شرک نہیں. تو اٹ از اے ہارٹ دیٹ فیئرز اللہ, اللہ سے ڈرنے والا دل, اینڈ از کلین, اور وہ کلین ہے. اسی لیے دعا بھی سکھا دی, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی.
اس کی دعا کرنی چاہیے. یہ کلین ہے. دیر از نو سن ان اٹ اینڈ نیدر ایگریشن میلس نور اینوی. اس میں کوئی گناہ کی طلب نہیں. یہ نہیں کہ گناہ کرتا ہی نہیں، کیونکہ رسول اللہ نے کہا ایوری سن آف ایڈم کمٹ سن بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ. گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن طلب نہیں ہے. کہنے کا مطلب ہے پیور ہارٹ وہ ہے کہ جس میں کوئی خواہش نہیں ہے گناہ کی، اور نہ اس میں ایگریشن ہے یعنی کہ ایگریسو نہیں ہے، اس میں میلس نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، اور اس میں حسد نہیں. یہ ہے ڈیفینیشن گڈ ہارٹ کی. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے دا موسٹ کمپلیٹ آف دا بلیورز ان فیتھ آر دوز ود دا موسٹ ایکسیلنٹ کیریکٹر. تم میں سے سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں کہ جن کا کردار سب سے عمدہ ہے. اینڈ دا بیسٹ آف یو آر دا بیسٹ ان بیہیویئر ٹو دیئر وومن. سنن ترمذی. اور تم میں سے بہترین کردار میں وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا. عورتوں کے حقوق پہ بات ہوئی، رسول اللہ نے بہت ایمفسائز کی. انفیکٹ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی رسول اللہ نے خاص نصیحت کی کہ بی جینٹل ود وومن. عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عورتوں کے ساتھ جینٹل رہنا. ایک اور نیریشن میں آتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا موسٹ ایول ان مائی نیشن آر گیرولوس بریگرٹس اینڈ پمپوس. یہ اوصاف اللہ معاف کرے پتہ نہیں ہم میں کہاں سے آ گئے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس اور آبزرویشن بتا رہا ہوں. میں 3-4 ممالک میں گیا ہوں اور میں نے سب سے زیادہ شعبدہ بازی پاکستانیوں کو کرتے دیکھی. یہ مجھے کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے. شعبدہ بازی سمجھتے ہیں؟ پمپوس ہونا، دکھلاوا کرنا، شوخی مارنا، اپنی چیزوں کو واضح کر کر کے دکھانا. تو یہ سب سے زیادہ پتہ نہیں کیوں ہم میں آ گیا ہے. 10 گارڈز لے کر پھرنا، لینڈ کروزر لے کر پھرنا. چلو لینڈ کروزر آپ کے پاس ہے، اٹس اوکے، لیکن اس کو نمایاں کرنا، اس کی نمائش کرنا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں سب سے جو ایول ترین لوگ ہیں وہ گیرولس ہیں. گیرولس یعنی بہت زیادہ کھانے پینے والے، شو آف کرنے والے. بریگرٹس ہیں، بریگنگ کرنے والے، بریگنگ اباؤٹ سم تھنگ کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے. اور پمپوس، شوخی مارنے والے لوگ جو ہیں. تو یہ بہت ہے ہمارے کلچر میں، بہت ہے. آپ دیکھ لیں انڈیا میں بہت ہے، پاکستان میں یہ چیزیں بہت ہیں. تو لوگ شوخیاں مارتے ہیں اپنی چیزوں پہ. تو لوگ جو ہے وہ مقابلے کرتے ہیں. قربانی کی دیکھ لیں، قربانی کی جو عید آتی ہے اس میں کیا ہے، شوخیاں چل رہی ہیں، پمپوس پن چل رہا ہے، ٹھیک ہے، بریگنگ چل رہی ہے. تو یہ برے کردار کی نشانیاں. دا بیسٹ آف مائی نیشن آر دوز ود دا بیسٹ کریکٹر. اور میری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کا کردار سب سے بیسٹ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا reported the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said verily the believers with the most complete faith are those with the most excellent character and who are most kind to their families. یہ بہت گہری بات ہے. دوسروں کے ساتھ اچھا ہونا ہے بہت آسان ہے، کیونکہ دوسروں سے پالا کبھی کبھی پڑتا ہے، اور بندے کو امیج کا اور ریپوٹیشن کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ کیا سوچے گا میرے بارے میں. لیکن رسول اللہ نے کہا کہ سب سے تم میں بہترین کردار والے ہیں وہ جو اپنی فیملیز کے ساتھ سب سے اچھے. موسٹ کائنڈ ٹو دیئر فیملیز. تو فیملیز میں پھر وائف بھی آتی ہے، بہن بھی آتی ہے، بھائی بھی آتا ہے، اس میں پھر ظاہر ہے کہ ماں باپ بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں. تو انسان کو اپنے فرائض یاد رکھنے چاہیے، انسان اپنے فرض پورے کرے. اگلا بندہ زیادتی کر رہا ہے تو یہ اللہ پہ چھوڑ دیں. ہر بندے کی دل کے کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہے. ہمارے ہاں کنڈیشنل رشتے ہوتے ہیں کہ اگلا میرے ساتھ اچھا نہیں تو میں کیوں اچھا ہوں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے خود اچھا ہو کر دکھانا ہے، اور آپ سے جو ہے وہ اگلا بندہ ساری امیج لے گا، پازیٹیوٹی لے گا، آپ سے سیکھے گا اگلا بندہ. تو اسلاف جو ہیں ان کے کچھ اسلاف سے مراد ہے ہمارے پائس پریڈیسیسرز، تابعین، تبع تابعین اور صحابہ. انہوں نے کچھ انڈیکیٹرز دیے گڈ کیریکٹر کے. پہلا انڈیکیٹر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ میں کتاب حلیۃ الاولیاء وہاں سے میں نے لیا ہے. تو حسن البصری کہتے ہیں، بہت ماشاءاللہ زبردست اسکالر اور ایک ہمارے اسلاف میں سے بہت بڑے سلف. الحسن البصری کہتے ہیں whoever faults his brother for a sin he has repented to Allah from, Allah will try him with that very sin. جس نے اپنے بھائی کو شرمندہ کیا کسی گناہ پہ، جو گناہ وہ چھوڑ چکا ہے. اور یہ بہت ہوتا ہے دوستوں میں، ٹھیک ہے نا، کہ اچھا وہ تانا دیتے ہیں کہ جی یہ وہ جو ہے تھانا کے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ اسی طرح اور تانا کہ جی یہ تو یہ کرتا تھا، یہ تو وہ کرتا تھا. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ جب تک اس کو ٹرائی کر لے گا تب تک معاف نہیں کرے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے دیکھ کر بات کرنی چاہیے. تو گڈ کیریکٹر میں ہے کہ فالٹ فائنڈنگ میں جو اچھا کردار ہے وہ دوسروں میں عیب نہیں تلاش کرتا.
बेशक दूसरों में ऐब होता है, लेकिन उस ऐब को पकड़ के बार बार कोट करना, या एक बंदे ने उसको रिफॉर्म कर लिया उस ऐब को, उसको बार बार मेंशन करना, बार बार उस ऐब को मेंशन करना, तो ये अच्छे किरदार की निशानी नहीं है। जो अच्छा किरदार है वो क्या होता है, उसकी सारी की सारी इंटेंशन होती है रेफर्मेशन, कि अगला जो है वो रिफॉर्म हो जाए और अगला जो है वो अपनी इस्लाह कर ले। शोखी मारना, सलाफ इसके बहुत खिलाफ थे। इब्राहिम बिन अदम रहीमहुल्लाह कहते हैं, अ पर्सन हैज़ नॉट बीन ट्रू टू अल्लाह द माइटी एंड सबलाइम इफ़ ही लव्स रिकग्निशन एंड फेम। एक बंदा अल्लाह के साथ मुखलिस नहीं है अगर उसे शोहरत और रिकग्निशन पसंद है। वही बात है आउटसाइड वैलिडेशन, ये मैं कई बार बात कर चुका हूँ। आज हमारा तालीमी निज़ाम हमें आउटसाइड वैलिडेशन सिखा रहा है, एप्रिसिएशन लेना सिखा रहा है कि जब तक हमें सराहा नहीं जाएगा हम कुछ नहीं करेंगे। यही है ना, उसके नताइज हमारे सामने हैं। पहले लोग अल्लाह के लिए करते थे, इसलिए करते थे कि कोई मेरे अमाल ना जान ले, मैं छुप कर एक नेक अमल करूं। आज लोग इसलिए करते हैं कि सोशल मीडिया पे लग जाए, कोई फेम मिल जाए, कोई रिकग्निशन मिल जाए, कोई शाबाशी मिल जाए। तो ये अच्छे किरदार में से बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा किरदार ये है कि इंसान फेम को डिसलाइक करे, इंसान जो है वो रिकग्निशन से भागे, दूर भागे। तो सेलिब्रिटी कल्चर इसके कम्प्लीटली जो है वो अपोजिट है। जैसे सेलिब्रिटी बाहर निकलता है तो किच 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 शुरू हो जाती है तस्वीरों की, जो क्लिकिंग साउंड ऑफ द कैमरा, तो फिर वो फेम, रिकग्निशन, वो सब कुछ है। तो फिर उसका नतीजा आपके सामने है। इस डगर पे इंसान जाएगा तो फिर उसका किरदार भी बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर डिप्रेशन भी आएगी जब रिकग्निशन नहीं मिली। एवरी टाइम यू डोंट गेट अ रिकग्निशन आप ठप हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि वो पर्सनैलिटी बिल्ड इसलिए हुई थी कि रिकग्निशन सराहा जाए। तो इंटरनल वैलिडेशन पे आए ना, अल्लाह सराह रहा है, अल्लाह कहता है कि बेशक अल्लाह ताला शुकूर है, अप्रिशिएटिव है, अल्लाह अप्रिशिएट करने वाला है, तो बस बात ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला से हमने जब एक्सपेक्ट किया है तो बात क्या है। फिर इक्रिमा रहीमहुल्लाह कहते हैं, एवरीवन गेट्स हैप्पी एंड गेट्स सैड। हर कोई खुश भी होता है, गम भी करता है, बट यू शुड टर्न योर हैप्पीनेस इनटू ग्रेटिट्यूड टू अल्लाह एंड योर सैडनेस इनटू सब्र। तो अच्छे किरदार की निशानी ये है कि अच्छा किरदार वाला शख्स वो है जो अपनी खुशी को शुक्रगुजारी में कन्वर्ट करे और अपने गम को सब्र में कन्वर्ट करे। ये अच्छे किरदार का बड़ा ही ज़बरदस्त इंडिकेटर। तो अगर कोई खुशी आए उस पर ब्रैगिंग करना, उस पर शोखापन दिखाना या आपे से बाहर हो जाना, ये वीक कैरेक्टर की और बुरे कैरेक्टर की निशानी है। और गम आना तो कंप्लेनिंग शुरू कर देना, बेसब्रे हो जाना, पैनिक हो जाना, ये भी बुरे कैरेक्टर की निशानी है। तो अब सवाल ये है कि कैसे ये हम ट्रेड्स अपने अंदर लाएं। तो ये ट्रेड्स प्रैक्टिस के साथ आते हैं। ये सवाल बिल्कुल ऐसे है कि कोई मुझसे ये सवाल करे कि मैंने बॉडी बनानी है, कैसे बनाऊं? तो घर बैठे बैठे तो नहीं बन जाएगी ना। जिम जाओ, वेट उठाओ, जाके मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, डेली जाओ, डेली प्रैक्टिस करो। तो अच्छा किरदार भी डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। सब्र कैसे आता है? जब आप पहले हादसे पे या कोई अपने साथ आपके साथ कोई ज्यादती हो गई, उस पर सब्र कर जाएं तो आपका सब्र का पैमाना खुद ही बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट टाइम वो चीज़ आएगी, मज़ीद सब्र करेंगे, मज़ीद स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो स्ट्रेंथनिंग होती ही ऐसे है, और माइंड साइंसेस भी यही कहता है। देखिए ना, हैबिट फॉर्मेशन कैसे होती है। गुड कैरेक्टर इज़ अ हैबिट फॉर्मेशन होती है ऐसे है कि आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन बनाते हैं, नर्व सेल्स कहते हैं उन्हें। जितने स्ट्रॉन्ग एक बिहेवियर के बारे में वो कनेक्शंस हैं, जितना पाथवे स्ट्रॉन्ग है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमेशा उस पाथवे से जाएगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलता है तो आपके मसल्स काम करते हैं ना। जुबान भी एक मसल है। एक बंदे का गुस्से पे कंट्रोल पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल और वो पाथवे बना ही नहीं हुआ है, तो उसको कैसे कंट्रोल आएगा? कंट्रोल तभी आएगा जब उसका पाथवे वो बनाता जाएगा। बिल्कुल ऐसे है कि पानी एक ही जगह से गुजरी जाए तो उस जगह अपना पाथ बना देता है ना पानी। तो पानी को आप उस एक जगह से गुजार ही नहीं रहे। पानी से मुराद है इलेक्ट्रिकल सिग्नल और वो थॉट और वो कंट्रोल, गुजार ही नहीं रहे। आप हर बार गुस्सा निकाल लेते हैं। इसका मतलब कि आप अपने ब्रेन को यही पाथवे दे रहे हैं कि जब मुझे गुस्सा है तुमने मुंह फट होकर गुस्सा निकाल देना। तो इसलिए अगर तो अपने अंदर अच्छा किरदार लाना है तो फिर उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बगैर अच्छा किरदार नहीं आएगा। फिर गुड कैरेक्टर का एक इंडिकेटर दिया ये हबीब बिन उबैद रहीमहुल्लाह ने, लर्न नॉलेज हासिल करो,
अंडरस्टैंड इट, इस पे तदब्बर करो, समझो एंड बेनिफिट फ्रॉम इट, और इससे फ़ायदा उठाओ। एंड डू नॉट स्टडी इट इन ऑर्डर टू डेकोरेट योर सेल्फ विद इट, और इसलिए ना पढ़ो कि तुम इससे अपने आप को डेकोरेट करो या ज़ाहिर दिखलावा करो। फॉर इफ़ यू लिव लॉन्ग यू विल लाइकली सी अ टाइम व्हेन नॉलेज विल बी यूज्ड फॉर ब्यूटिफिकेशन लाइक अ मैन ब्यूटिफाइज हिमसेल्फ विद हिज गारमेंट। और उन्होंने कहा कि तुम एक ऐसा दौर देखोगे जब लोग इल्म को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने आप को मनवा सकें। तो जाहिर है कि अच्छा कैरेक्टर ये है, उसका इंडिकेटर ये है कि नॉलेज इसलिए हासिल करो ताकि अल्लाह का तारुफ हासिल करो और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करो। ये नॉलेज हासिल करने की मेन इंटेंशन, इसलिए नहीं कि लोगों को पता लगे वाह क्या बात है, कितना नॉलेज है। अब कोई भी बंदा इस नीयत से कोई नॉलेज हासिल करने लगता है कि लोग वाह वाह करें, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। आज के दौर में बहुत से लोग इम्प्रेस होते हैं ना अगले से, ओ कितना नॉलेज है, इस्लाम का भी, साइकोलॉजी का भी, हिस्ट्री का भी, फ़लाँ फ़लाँ, बहुत से लोग ऐसे स्कॉलर्स को देखते हैं। तो ये सोचकर नॉलेज हासिल अगर वो करने आए हैं तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। नॉलेज का सिर्फ एक ही मकसद है कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जाए, और ज़ाहिर है कि उससे मुझे कुछ बेनिफिट हो जाए। और फिर एक और इंडिकेटर, बिलाल बिन साद रहीमहुल्लाह ने कहा, इफ़ यू सी अ मैन बीइंग ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट से मुराद है बेशरम, आर्गुमेंटेटिव, बहुत ज़्यादा झगड़ालू, एंड इम्प्रेस्ड विद हिज ओन ओपिनियन, और अपनी ही राय से मुतासिर होना, देन हिज लॉस इज़ कंप्लीट, फिर वो होपलेस केस है और उसका लॉस हो चुका है, उसका लॉस कंप्लीट है। दोबारा देखते, ऑब्स्टिनेट से मुराद है बेशरम, कि शर्म ही कोई नहीं है, कौन सी बात कहाँ करनी है, कोई केयर नहीं है, मुंह फट है, जहाँ दिल किया वहाँ बात कर दी। आर्गुमेंटेटिव है, बहुत ज़्यादा आर्गू करना, अपना ओपिनियन मनवाने की कोशिश करना और अपने ही ओपिनियन से मुतासिर होना कि मेरा जो ओपिनियन है वो किसी और का नहीं है। ये तो नार्सिसिज्म भी है ना, नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो अपनी ही तारीफ पसंद करते हैं और बस अपना ही ओपिनियन उन्हें पसंद होता है, तो फिर ये मामला ऐसा है कि उसके अफेयर्स लॉस्ट हैं। तो ये असलाफ के इंडिकेटर्स हैं गुड कैरेक्टर के। इंशाल्लाह ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर हो जाएंगी। अब एक ज़बरदस्त बात को इंशाल्लाह ख़त्म करते हुए, अन-नववी लिखते हैं शरह सही मुस्लिम में, अन-नववी, इमाम अन-नववी ने मुस्लिम सही मुस्लिम की शरह लिखी है। इमाम अन-नववी लिखते हैं कि द इमाम अल खलील अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अबू जैद, द लीडर ऑफ द मालिकी स्कॉलर्स इन द वेस्ट इन हिज टाइम, यानी वो कोट कर रहे हैं किनको, इमाम अल खलील को, जो कि मालिकी स्कॉलर्स के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। ही सेड दैट ऑल गुड मैनर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम 4 हदीस। बहुत खूबसूरत, और ये अगर आप यही ले लें आज तो बस आप समझें कि इंशाल्लाह आप समझ गए अच्छा किरदार है कि 4 रवायात से उन्होंने कहा अच्छा किरदार, पीक ऑफ अच्छा किरदार अगर लेना तो ये 4 रवायात हैं बस, तमाम के तमाम गुड मैनर्स इन 4 रवायात से डिराइव। सबसे पहली रवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, Whoever believes in Allah and the last day, जो कोई भी अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, let him speak good or remain silent। ज़बान या अच्छा बोलो या खामोश रहो, कोई ज़रूरत नहीं फजूल राय देने की, फजूल कमेंट करने की, कड़वी बात करने की। कोई बात करनी है तो अच्छी बात करो, पॉजिटिव बात करो, होपफुल बात करो, अच्छे कमेंट्स दो, या खामोश हो जाओ। आज आप देखें लोग इसी को अप्लाई कर लें। नेगेटिव बातें हमें अच्छा खासा इम्पैक्ट करती हैं। भाई अल्लाह ने हमारी जो बायोकेमिस्ट्री है वो बनाई ऐसी है, जो बंदा नेगेटिव अल्फाज अपने मुंह से अदा करेगा वो नेगेटिव बन जाएगा, सीधी सी बात है। आज महंगाई का इशू ले लें, महंगाई बिल्कुल है, सबको पता है, लेकिन उस पर रोते रहना, महंगाई है, गालियाँ देते रहना हुक्मरान को, हालात को बुरा कहते रहना, इससे मसला तो नहीं हल होगा ना। इससे तो बल्कि आप में नेगेटिविटी आ जाएगी। कितने लोग हैं जो उसके हवाले से कुछ पॉजिटिव निकाल लेते हैं, कुछ अच्छी बात करते हैं, कोई होपफुल बात करते हैं, कोई दुआ करते हैं, बहुत कम लोग। तो हर मैटर में ये हमें चीज़ अप्लाई करनी चाहिए कि देखो या खामोश रहो या बोलना है तो फिर अच्छा बोलो। ये है गुड कैरेक्टर के हवाले से पहली रवायत, और तमाम गुड कैरेक्टर्स और मॉरल्स इसी हदीस से निकलते हैं, क्योंकि ज़बान ऐसी चीज़ है। याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान सुबह उठता है तमाम अज़ा ज़बान से पनाह मांगते हैं कि आज हम तेरे रहमो करम पे हैं तो हम पे रहम कर, यानी आज जो तू बोलेगा
جو تیرے سے جو الفاظ ادا ہوں گے وہ ہمیں امپیکٹ کریں گے. تو اتنی امپورٹنس زبان کی.